السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انا نسألک ان تجعل عملی ھذا خالصا لوجہک الکریم، اللہم فقہنا فی الدین، آمین ثم آمین۔ جی آج انشاءاللہ ہم غسل کرنے کا مسنون طریقہ سیکھیں گے اور اس کے فرائض، سنتیں، مستحبات، مکروہات اور کن کن چیزوں سے غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے ان کو ہم انشاءاللہ ڈیٹیل سے دیکھیں گے۔ طہارت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، الطہور شطر الایمان، اور شطر کہتے ہیں کسی بھی چیز کے ایک بڑے حصے کو۔ اسی وجہ سے اس حدیث کو ایسے بھی بیان کیا جاتا ہے کہ طہارت نصف ایمان ہے، یا جیسے ہم کہتے ہیں اردو میں کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ اب طہارت کو بھی دیکھ لیتے ہیں تو طہارت میں ہماری ظاہری اور باطنی دونوں پاکیزگیاں آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم ظاہری پاکیزگی کیسے حاصل کرتے ہیں؟ وضو اور غسل کر کر۔ اور باطنی پاکیزگی کیسے حاصل ہوتی ہے؟ توبہ استغفار کرنے سے، اللہ کا ذکر کرنے سے اور کوئی بھی نیک عمل کرنے سے۔ لہٰذا ہمیں پتہ چلا کہ ایمان کی شرط ہے، ایمان کے لیے ضروری ہے کہ ہم ظاہری اور باطنی طور پر دونوں طرح سے انشاءاللہ پاک صاف ہوں۔ اگر ظاہری پاکیزگی نہیں ہوگی تو ہمارا کوئی عمل ہی قبول نہیں ہوگا، کیونکہ نماز کے لیے یا کسی بھی عبادت کے لیے ہمارے کپڑوں کا، ہمارے جسم کا، ہماری جگہ کا پاک صاف ہونا ضروری ہے۔ جی تو غسل کے لیے سب سے پہلے ہم اس کے فرائض کو دیکھتے ہیں۔ تو غسل کرنے کے جو فرض ہیں وہ صرف 3 ہیں، اور وہ کیا کیا ہیں؟ جی تو پہلا فرض ہے کلی کرنا، اور کلی اس طرح سے کی جائے کہ پورے منہ میں اچھی طرح سے پانی پہنچ جائے، اور جس طرح ہم غرارہ کرتے ہیں۔ لیکن جب ہم روزے سے ہوں تو ہمیں غرارہ نہیں کرنا اور پانی بہت زیادہ اندر نہیں لے کر جانا، کیونکہ پانی حلق میں چلا جائے گا اور ہمارا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ دوسرا فرض ہے کہ ناک میں پانی پہنچانا، ناک کے نرم حصے تک۔ نرم حصہ کون سا ہوتا ہے؟ کہ جو آگے سے تھوڑا سا بینڈ ہو جاتا ہے جہاں تک، ٹھیک ہے۔ اور جب ہم روزے سے ہیں تو بھی ہمیں خیال کرنا ہے کہ زیادہ پانی آگے نہیں جائے، کیونکہ وہ بھی دوبارہ حلق میں چلا جائے گا اور روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اور تیسرا فرض ہے کہ پورے بدن پر پانی بہانا، اس طرح سے کہ بال برابر حصہ بھی خشک نہ رہ جائے۔ یہ 3 عمل کرنے سے ہمارا غسل ہو جاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ غسل کرنے کی سنتیں کیا کیا ہیں، اور سنت کے بارے میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ ایسا عمل کہ جس کے بارے میں تاکید کی گئی ہے۔ سنت کو چھوڑ دینے سے وہ عمل مکمل تو ہو جاتا ہے، لیکن اگر چھوڑنے کا عادی بن جائیں تو پھر ہم گنہگار ہوتے ہیں۔ جی تو غسل کی سنتیں دیکھتے ہیں، تو یہ کل 4 ہیں۔ پہلا جی کہ غسل کی نیت کرنا۔ نیت کہتے ہیں کسی بھی چیز کا ارادہ کرنا، اور یہ دل کا عمل ہوتا ہے۔ اگر زبان سے کہہ بھی دیا جائے تو کوئی مذائقہ نہیں، لیکن دل میں نیت یا ارادہ پکا ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ بسم اللہ پڑھنا۔ تیسرا یہ کہ جسم کو ملنا، یعنی کہ کوئی بھی حصہ خشک نہ رہ جائے۔ اور چوتھا یہ کہ غسل کو مسنون طریقے پر کرنا، اور اس کو ہم انشاءاللہ اینڈ میں ڈیٹیل سے دیکھیں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ غسل کرنے کے مستحبات کیا ہیں۔ مستحب کہتے ہیں پسندیدہ عمل کو، یعنی کہ اس کے کرنے سے ثواب ملتا ہے اور نہ کرنے پر گناہ نہیں ہوتا۔ تو غسل کے مستحبات کیا ہیں؟ پہلا یہ کہ غسل کرتے وقت قبلے کی طرف منہ نہ کرنا۔ پھر یہ کہ بہت زیادہ پانی نہ بہانا، جیسے ہم نے وضو میں بھی دیکھا تھا کہ وضو کرتے وقت بھی ہمیں مناسب پانی لینا چاہیے، اور اتنا کم بھی پانی نہ لیں کہ غسل اچھی طریقے سے نہ ہو سکے۔ تیسرا یہ کہ کسی ایسی جگہ غسل کرنا کہ کوئی دیکھ نہ سکے۔ آج کل تو الحمدللہ ہمارے پاس اپنے واش رومز ہوتے ہیں کہ کہیں باہر جانے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ چوتھا یہ کہ غسل کرتے وقت باتیں نہ کرنا۔ پانچواں یہ کہ غسل کے بعد اپنے بدن کو کپڑے سے پونچھنا۔ اور چھٹا یہ کہ بدن ڈھکنے میں بہت جلدی کرنا، یہاں تک کہ پہلے یہ ہے کہ غسل کرنے میں وضو پہلے کر لیا جاتا ہے اور پاؤں کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ پہلے زمانے میں کیونکہ غسل کرنے کی جگہیں الگ ہوتی تھیں، اس وجہ سے پاؤں کو چھوڑ دیا جاتا تھا تاکہ پہلے پوری پاکی حاصل کر لی جائے، اور اس کے بعد جو پاؤں رہ گئے ہیں ان کو دھو کر انسان باہر آ جائے۔ تو بدن ڈھکنے میں اتنی جلدی کرنا کہ اگر پاؤں نہیں دھوئے تو پہلے اپنے آپ کو ڈھانک لیں اور اس کے بعد پاؤں دھوئیں۔ جی اب ہم غسل کے مکروہات دیکھ لیتے ہیں۔ مکروہ کیا ہوتی ہے؟ ناپسندیدہ عمل کو کہتے ہیں۔ پہلا یہ کہ قبلے کی طرف منہ نہ کرنا۔ دوسرا یہ کہ کھلے سطر بلا ضرورت بات کرنا۔ آج کل ہم نے ہر چیز کو ضرورت بنا لی ہے، تو بہت سوچ سمجھ کر، بہت اگر کوئی ایمرجنسی ہے تو بات کی جائے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ پانی کے استعمال میں بے جا اسراف یا حد سے زیادہ کمی نہ کرنا۔ جی اب ہم انشاءاللہ غسل کرنے کا مسنون طریقہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ ہمیں نیت کرنی ہے غسل کرنے کی، اور اس کے بعد ہمیں اپنے رسٹ تک یعنی گٹوں تک ہاتھ دھونے، اور اس کے بعد چاہے ہاتھ اور استنجے کی جگہ پر نجاست لگی ہے یا نہیں لگی، ہمیں استنجا کرنا ہے۔ پھر ہمیں بدن پر جہاں پر بھی نجاست لگی ہے اس کو پاک صاف کرنا ہے۔ پھر وضو کرنا ہے، جیسا کہ ہم وضو کرتے ہیں نماز کے لیے،
اور وضو کے بعد یہ ہے کہ ہمیں پاؤں نہیں دھونے. مصنون طریقہ یہی ہے کہ پاؤں اینڈ میں دھوئے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ پہلے جگہ ایسی ہوتی تھی کہ اونچی جگہ پر بھی اسی وجہ سے غسل کرنے کا کہا جاتا تھا تاکہ پاؤں دوبارہ سے گندے نہیں ہوں. تو پہلے اوپر سارا بدن صاف کرنے کے بعد اینڈ میں پاؤں دھوئے جاتے تھے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وضو کے بعد 3 مرتبہ سر پر پانی ڈالنا، پھر 3 مرتبہ دائیں کندھے پر، پھر 3 مرتبہ بائیں کندھے پر، اور اس طرح پورے سارے بدن پر پانی بہانا اس طرح کہ بال برابر بھی جگہ خشک نہیں رہ جائے، اور پھر آخر میں پاؤں کو دھو لیا جائے. لیکن آج کل جس طرح سے شاور میں نہایا جاتا ہے تو سارے بدن پر ایک ہی وقت میں پانی گر رہا ہوتا ہے، تو پہلے اپنی ہم رائٹ سائڈ کو شاور کے سامنے کر لیں اور پھر اس کے بعد لیفٹ کو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی رہی ہے کہ وہ ہمیشہ دائیں ہاتھ سے کام کو شروع کیا کرتے تھے. ایک اور بات کہ اگر ہم نے کوئی رنگ پہنی ہوئی ہے یا ہم نے ناک میں نوز پن وغیرہ ڈالی ہوئی ہے تو ان کو بھی اچھی طرح ہمیں گھمانا ہے تاکہ اندر تک پانی چلا جائے. دوسری بات کہ پانی کے استعمال میں بہت احتیاط کریں، بہت احتیاط کریں. ہم پانی اکثر بہت زیادہ ضائع کر دیتے ہیں. ہم نے چھوٹا سا کام کرنا ہوتا ہے، ایک گلاس دھوتے ہوئے ہم آدھی بالٹی گرا دیتے ہیں. تو یہ جو چیز ہے کہ نعمتوں کا اسراف، اس کی بہت بڑی پوچھ ہوگی. تو کوشش کریں کہ جتنی کم چیز میں مناسب طریقے سے کام ہو سکتا ہے اس کو اتنا ہی استعمال کیا جائے. آج انشاءاللہ ہم اتنا ہی دیکھیں گے. نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ کن چیزوں سے غسل فرض ہو جاتا ہے، کن صورتوں میں غسل کرنا واجب ہے، کن صورتوں میں غسل کرنا سنت ہے، کن صورتوں میں غسل کرنا مستحب ہے. اور اس کے علاوہ آج کل جو نئی نئی چیزیں استعمال ہوتی ہیں جیسے ایکسٹینشنز لگوانا، آئی لیشز، اور اس کے علاوہ کاسمیٹک سرجری یا کاسمیٹک ٹیٹوئنگ ہے، اس کے بارے میں ان کی شرعی حیثیت اور احکامات کے بارے میں انشاءاللہ ڈیٹیل سے دیکھیں گے. جزاکم اللہ خیر. اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.